قوموں کی زندگی میں بعض سانحات ایسے ہوتے ہیں جنہیں کسی بھی زندہ قوم کے لیے بھولنا کسی بھی صورت ممکن نہیں ہوتا۔ دنیا کی سپر پاور کہلانے والا امریکہ آج بھی 7 دسمبر 1941 میں ہونے والے پرل ہاربر حملے کو یاد کرتا ہے۔ 9/11 کا سانحہ تو امریکی قوم کے لیے ابھی کل کی بات ہی ہے، تاہم ان واقعات کا تعلق اندرونی نہیں بلکہ بیرونی عوامل سے تھا۔ قوموں کے لیے ایسے سانحات کو برداشت کرنا زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے جن کا تعلق اندرونی واقعات سے ہو۔ اب پھر امریکہ کی ہی مثال لیجئے۔ امریکہ کا ہر جمہوریت پسند شہری 6 جنوری 2021 کے واقعات پر دکھی ہوتا ہے، جب سیاسی پاپولزم کے خمار میں مخمور ٹرمپ کے حامی جتھوں نے کیپٹل ہل پر دھاوا بول دیا۔ اب اپنی ارض پاک کی بات کریں تو 16 دسمبر 1971 کا سانحہ اندرونی کے ساتھ بیرونی عوامل کے ساتھ جڑا ہوا تھا، مگر گزشتہ سال 9 مئی کو جو واقعہ ہوا وہ سراسر سیاسی مفاد پرستی اور اقتدار کی ہوس کی بدترین عکاسی تھی۔ اس دلخراش واقعے کو کئی وجوہات کی بنا پر پاکستان کی تاریخ کا تاریک ترین سانحہ کہا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کئی سیاسی گروہوں اور جماعتوں نے تحریکیں چلائیں۔ پاکستان کے قیام کے ساتھ ہی کئی قومیتوں اور طبقات نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تحریکیں چلائیں، مگر ان تحریکوں میں فوجی تنصیبات پر حملوں کا سوچا بھی نہیں گیا۔ اگر چند انتہا پسند گروپوں نے تشدد کا سہارا لیا بھی تو ان کو مین سٹریم کی سیاست نے مسترد کر دیا۔ بی بی شہید نے اپنے بھائی مرتضیٰ بھٹو کی پرتشدد سیاست کی مذمت کی اور سیاسی جدوجہد کے راستے کو اپنایا۔ بانی ایم کیو ایم نے جب 2016 میں اس دھرتی ماں کے خلاف دشنام ترازی کی تو خود بانی ایم کیو ایم کے اکثر رہنماؤں نے بھائی کہلانے والے اس شخص سے مکمل طور پر خود کو لا تعلق کر کے ایم کیو ایم پاکستان بنا لی۔ مگر پاکستان میں مسیحائی کا دعویٰ کرنے والے ایک پاپولسٹ لیڈر نے جس طرح نوجوان نسل کے ذہن میں نفرت بھری، اپنی سیاست کو ایک کلٹ کا درجہ دے کر دفاعی اداروں کے خلاف پوری ذہن سازی کی، اس کا نتیجہ گزشتہ سال 9 مئی کو سامنے آیا، جب فوجی تنصیبات، شہداء کی یادگاروں، جی ایچ کیو سمیت ایسے حساس مقامات پر حملے کیے گئے جن کے خلاف دشمن بھی میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہیں کر سکا۔ طرفہ تماشا یہ کہ ان واقعات کی مذمت کرنے کی بجائے ان کو جسٹیفائی کیا گیا اور پھر ڈٹائی کی مثال قائم کرتے ہوئے ان واقعات کو فالس فلیگ آپریشن قرار دیا۔ دنیا بھر میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانے والی پاک فوج گزشتہ 1 سال سے یہ موقف اپنائے ہوئے ہے کہ سانحہ 9 مئی کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل احمد شریف نے واضح کیا کہ 9 مئی کرنے اور کروانے والوں کو آئین کے مطابق سزا دینی ہوگی۔ وہ کردار جنہوں نے 9 مئی کی منصوبہ بندی کی، اگر ان کو کیفر کردار تک نہ پہنچایا تو ہمیں ایک اور 9 مئی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر کوئی سیاسی سوچ، لیڈر یا ٹولہ اپنی ہی فوج پر حملہ آور ہو، شہداء کی تضحیق کرے تو اس سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا۔ اب اپنی فوج پر فخر کرنے والی پاکستانی قوم بھی اس وقت کا انتظار کرے گی جب اس گھناؤنے منصوبے کے تمام کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ آج وزیر اعظم صاحب نے اسی معاملے پر خطاب بھی کیا، ایک تقریب میں شرکت بھی کی۔ انہی کا اٹھایا سوال آج ہمارے اسٹریٹ ٹاک کا بھی سوال ہے۔ پینل میں ہمارے ساتھ ہیں ابصار عالم، شہزاد چودھری، زیغم خان اور افتخار احمد۔ پروگرام کا سوال بلکہ وزیر اعظم کا سوال آپ سبھی کے لیے۔ وزیر اعظم کا 9 مئی سانحے پر اہم سوال، کیوں 1 سال گزرنے کے باوجود مجرموں کو اب تک آئین اور قانون کے مطابق سزائیں نہ مل سکیں؟ ابصار صاحب۔ دیکھیں، یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ شہباز شریف صاحب نے یہ سوال کس سے پوچھا ہے۔ جو مجھے لگتا ہے وہ تو عدلیہ سے پوچھا ہے، کیونکہ سزائیں دینا، جزائیں دینا یہ تو عدلیہ کا کام ہے، اور ساتھ ان کے یہ کہ پروسیکیوشن نے کیا کیا پچھلے 1 سال میں، یہ دونوں سوالات بہت اہم ہیں اور اشارہ دونوں کی طرف ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں بھی بہت سارا ذمہ داری حکومت اور حکومت کے ذیلی اداروں پہ آئے گی، کیونکہ یہ 9 مئی کا واقعہ جو ہوا ہے اس وقت بھی شہباز شریف صاحب بھی پرائم منسٹر تھے اور آج بھی شہباز شریف صاحب بھی پرائم منسٹر ہیں۔ تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ گیمز ہو رہی ہیں، بہت ویلز ود ان ویلز ہیں، اور اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سزائیں نہیں مل سکیں 9 مئی کے واقعات کے جو ذمہ داران ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں، آپ نے ذکر کیا پرل ہاربر کا اور 9/11 کا۔ آپ کو میں یاد کروا دوں کہ دونوں واقعات، پرل ہاربر کا بھی اور 9/11 کا بھی، دونوں کے بارے میں بھی اسی طرح کانسپریسی تھیوریز چلتی تھیں جیسے 9 مئی کے واقعے کے بارے میں چلتی ہیں، کہ امریکہ نے خود کروائے ہیں دونوں۔ پرل ہاربر کا اس لیے ٹریپ کیا جاپان کو کہ امریکہ جنگ میں کودنا چاہتا تھا، اسے کوئی بہانہ نہیں مل رہا تھا، تو پرل ہاربر نے بہانہ دیا، اور اس کے بعد واقعی امریکہ ورلڈ وار 2 میں اس کے بعد ہی آیا۔
اسی طرح 9/11 کا اس لیے کروایا گیا، جو ابھی بھی آپ دیکھتی رہتی ہوں گی ویڈیوز کے، وہ بلڈنگ پھٹ رہی ہے، اندر سے گر رہی ہے، اس لیے کہ وہ عراق اور لیبیا پہ اور شام پہ حملہ کرنا تھا امریکہ نے. خیر یہ تو ہو گئی وہ فالس فلیگ کی بات. اور ابھی 9 مئی کے واقعے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فالس فلیگ دونوں طرف سے کہا جا رہا ہے کہ فالس نیریٹو ہے، اور دوسری طرف سے کہا جا رہا ہے فالس فلیگ ہے. ایشو یہ ہے کہ سزائیں کیوں نہیں ملی؟ تو میرا خیال ہے سزائیں تو ملی ہیں ذمہ داران کو. دیکھیے علی امین گنڈا پور ہیں، ان پہ بہت الزام تھے اسی معاملے کے، اسی کے بارے میں. وہ چیف منسٹر بن گئے ایک صوبے کے، وہ چھپے رہے ہیں، کہیں پہ پکڑے نہیں گئے. مراد سعید پہ الزام ہے، وہ نہیں پکڑا گیا. حماد اظہر پہ الزام ہے، وہ نہیں پکڑا گیا. اور وہ پکڑے نہیں گئے. پھر اس کے بعد انہوں نے دوران روپوشگی یا فرار انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے جو قبول ہوئے. اس کے بعد الیکشن لڑے، کامیاب ہوئے. پھر ہائی کورٹس نے ضمانتیں لیں اور وہ آئے اور انہیں حلف اٹھایا. اب وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں بھی بیٹھتے ہیں میرا خیال ہے. تو اگر معافی نہیں ملنی تھی ان کو تو وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں کیسے آ گئے؟ پھر اس کے بعد عمر ایوب ہیں، وہی سٹوری ان کی بھی ہے جو علی امین گنڈا پور کی ہے. وہ بھی چھپے رہے، وہ بھی الیکشن لڑے، جیتے. اب آ کے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، اسمبلی میں بیٹھتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں بڑی بڑی. تیسرا نام میرے ذہن میں آ رہا تھا ختیجہ شاہ کا، جو لاہور سے گرفتار ہوئی تھی اور پھر ان کو چھوڑ دیا گیا. ان کو سزائیں ملی نہیں ملی اس کا فیصلہ آپ کر لیں، لیکن سزا اگر مل رہی ہے. فرق جاوید ایک ورکر ہے، کارکن ہے، اس کو ملی ہے اور وہ ابھی بھی جیل میں ہیں، اور بہت سارے لوگ جیل میں ہیں. تو سزائیں اس ملک میں کارکنان کے لیے، عوام کے لیے. اب صاحب پتہ ہے کلامی کی معذرت جو آپ یہ وضاحت دے رہے ہیں اس کو میں کیا کہوں کہ کلیئرٹی آف مائنڈز نہیں ہے 9 مئی کے معاملات کو کنکلوڈ کرنے کے لیے، یا پھر یہ کہا جائے کہ کسی بھی صورت میں بیانیوں کی جنگ صرف جاری رکھی ہوئی ہے، بیانیے ہر طرف سے آ رہے ہیں. کیونکہ آج جو کابینہ اجلاس ہوا وہاں پہ کہہ دیا گیا ہے وزیر قانون کی طرف سے کہ سیاسی جماعت ملوث ہے، مطلب وہ وہاں پہ ثابت کر رہے ہیں کہ اس ملوث ہے اور ہم ایک قانون سازی کرنے جا رہے ہیں تاکہ کنکلوڈ کریں اس کو. کیا قوانین موجود نہیں ملک میں؟ دیکھیں قوانین تو موجود ہیں، بات یہ ہے کہ 2 دھڑے اس ملک میں بنے ہوئے ہیں. یہ بات جب تک ہم نہیں مانیں گے ہم سولوشن کی طرف بڑھ ہی نہیں سکتے. ہمارے ہاں کلچر یہ ہے کہ مٹی پاؤ، پچھلی بات بھول جاؤ. پچھلی بات نہیں بھولی جا سکتی کیونکہ پچھلی باتوں نے اس ملک میں 2 دھڑے بنا دیے ہیں. ایک اور جوڈیشری تقسیم ہے، پارلیمنٹ تقسیم ہے، میڈیا تقسیم ہے، عوام تقسیم ہے. اور یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ قوانین بنائے جائیں، یہ عدلیہ کے لیے قوانین بنائے جا رہے ہیں. عدلیہ میں ایک دھڑا نہیں نظر آ رہا آپ کو الگ الگ؟ اگر نہیں نظر آ رہا یا آپ سینسر کرنا چاہ رہی اس بات کو تو کر دیں، لیکن یہ حقیقت تو ہے، یہ سب بچے کو پتہ ہے کہ عدلیہ تقسیم ہے اور سب کہتے ہیں، سب بات کرتے ہیں. لیکن ہم جج اور جرنلسٹ کا جو رول ہے یہاں تک معاملات میں لانے میں اس کا ذکر نہیں کریں گے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ سزائیں جن کو ملنی تھی ان کو مل گئی ہیں، جن کو نہیں مل رہی وہ آپ کے سامنے ہے. اور اس کی سب سے بڑا کردار عدلیہ کا بہرحال ہے. جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اور جو یہ حکومت میسیج دے رہی ہے یہ عدلیہ کو دیا جا رہا ہے کہ آپ دیکھ لیں لڑائی ہے ایک، درست ہے، وہاں اور سے اس بھی پہ کوئی شک نہیں کہ ایک لڑائی ہے، نظام عدل پر ہی سوال اٹھائے لیکن عدلیہ نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کدھر کھڑا ہونا چاہتی ہے. درست. زیغم یہ صاحب سارا اس کے لیے. زیغم صاحب وہ کردار جنہوں نے 9 مئی کی منصوبہ بندی کی، اگر ان کو کیفر کردار تک نہ پہنچایا گیا تو ہمیں ایک اور 9 مئی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. یہ 2 روز پہلے کی پریس کانفرنس میں پاک فوج نے اپنا موقف سامنے رکھا. بڑی رکاوٹ کون ہے کیفر کردار تک پہنچانے میں؟ سیاسی، آئینی، قانونی، عدالتی یا اداراتی معاملات؟ عائشہ پہلے تو آپ نے جو وزیر اعظم صاحب کو کوٹ کیا کہ وہ بھی یہ سوال کر رہے ہیں، سوال تو یہ میرا آپ کا وزیر اعظم پاکستان سے بنتا ہے. سر یہ یاد رکھیے گزشتہ 9 مئی بھی وہ وزیر اعظم تھے اور آج 9 مئی بھی وہی وزیر اعظم ہے. جی آج وہی وزیر اعظم ہے. تفتیشی ادارے کس کے ماتحت ہیں؟ پراسیکیوشن کس نے کرنی ہے؟ جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ کس کے ماتحت ہیں؟ یہ کس کو الزام دے رہے ہیں؟ ایک تو اپنا کام نہیں کر رہے، ایگزیکٹو کا کام جو بنتا ہے. اگر کیس ہیں تو کیس ابھی سپیریئر کورٹ میں تو نہیں آئے، کسی ہائی کورٹ میں تو نہیں آئے، ابھی کسی سپریم کورٹ تک تو نہیں پہنچے. 1 سال ہو گیا، 1 سال بہت مدت ہے. اس درمیان میں تو لوگوں کو سزا ہونی چاہیے تھی. لوور کورٹس میں ہیں اور لوور کورٹس میں تو پراسیکیوشن کا بہت رول ہوتا ہے کہ آپ کیس سامنے رکھیں. ہمارے سامنے حقائق نہیں رکھے گئے، عدالتوں کے سامنے کتنے رکھیں گے ہمیں پتہ نہیں ہے. جو فوجی عدالتیں ہیں قائم کی گئی ہیں لیکن انہوں نے بھی اپنا کام کمپلیٹ نہیں کیا.
تو یہ کام کمپلیٹ نہ کرنے کی وجہ سے جو دوسرے سائڈ کے نیریٹیوز ہیں ان کو پنپنے کا موقع مل رہا ہے، اور ہمیں اس پورے پروسیس میں غیر سنجیدگی نظر آئی ہے جو نہیں ہونی چاہیے تھی اس طرح کے کیس میں، جس طرح کا آپ نے اس کا بیک گراؤنڈ بتایا۔ اب آپ مجھے بتائیے، یہ بات ٹھیک ہے کہ بہت سے لوگ جن پہ الزام تھا ان کو وہ پولیٹیکل پروسیس میں آئے، الیکشن جیتے، اب وہ آزاد ہو گئے، لیکن بہت سے لوگ اس وجہ سے بھی تو آزاد ہو گئے نا کہ انہوں نے پارٹیاں بدلیں۔ جی بہت سے لوگوں پہ آپ کو فریولس کیسز بھی تو نظر آ رہے ہیں نا کہ 6 الگ الگ جگہوں پہ ان پہ کیس ہیں۔ اتنے سنجیدہ چیز میں سنجیدہ کیسز کیوں نہیں بنائے گئے؟ اس کو پولیٹیکل مینیپولیشن کے لیے استعمال کرنے کی کیوں کوشش کی گئی؟ اب آپ دیکھیے پاکستان میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ رائٹس کو کبھی سیریس لیا ہی نہیں گیا۔ 12 مئی کا کیا بنا تھا؟ درجنوں لوگ کراچی کی سڑکوں پہ قتل ہوئے تھے، فوٹیج موجود تھی، تفتیش آج تک کیوں نہیں کی گئی؟ کسی کو کیوں نہیں پکڑا گیا؟ 2014 میں بھی تو واقعات ہوئے تھے، اور 2014 سے 2017 تک جو دھرنے ہوئے تھے اس میں بھی تو پولیس پر تشدد ہوا تھا، ایک ایس پی کی ہڈیاں ٹوٹی تھیں، پاکستان کی جو نیشنل اسمبلی ہے، پارلیمنٹ ہے، اس کی دیواریں توڑی گئی تھی، وزیر اعظم ہاؤس تک پہنچ گئے تھے لوگ، قبضہ کیا گیا تھا پی ٹی وی پر، وہ بھی تو رائٹنگ تھی نا، اور وہ بھی قومی جگہ تھی۔ ٹھیک ہے اتنا بڑا وہ واقعہ نہیں تھا جو 9 مئی کا ہے، لیکن 9 مئی کا ایک بیبی تو تھا نا، اور اس کے نتیجے میں ہی معاملات یہاں تک پہنچے۔ تو کیا اسٹیٹ نے، کیا گورنمنٹ نے یہ اسیس کیا کہ رائٹنگ کے بارے میں، اس طرح کے واقعات کے بارے میں پاکستان میں قوانین میں کہاں سکم ہے، پاکستان میں پراسیکیوشن میں کہاں سکم ہے، اس کو کیسے آگے لے کر جایا جائے؟ مجھے تو اس میں کوئی سیریسنس نظر نہیں آئی۔ ٹھیک، میں تو خود وزیر اعظم سے جاننا چاہوں گا کہ آپ نے اس عرصے میں کیا کیا ہے تاکہ لوگوں کو کلیئرٹی ملے اور ہم آگے جا سکیں اس پر۔ درست، ٹھیک ہو گیا جی۔ زیغم صاحب تو خود جاننا چاہ رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب بھی جاننا چاہ رہے ہیں۔